بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے مسئلے میں بیان کیا گیا حقیقت و مجاز کے تعلق سے چل رہی تھی بحث کہ اگر کسی نے فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی تو ایسی صورت میں جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا ہو وہ وصیت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو باکرہ کا حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو۔ اب لہذا اگر وہ عورت اگر کسی کے ہاں کھیلنے سے کودنے کی وجہ سے اگر ہو گیا ہو تو وہ بھی پھر وصیت میں داخل رہے گی۔ یہاں مراد کیا تھا زنا سے اس کا زائل ہو چکا ہو، وہ اب سیبہ بن چکی ہے تو وصیت کے حق میں داخل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی کسی کے فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی، حالانکہ اس کے کچھ بیٹے ایسے ہیں جن کے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، یعنی پوتے سمجھ لیں، تو اب کہتے ہیں وصیت جو ہوگی وہ اصل بیٹوں کے لیے ہوگی، اس کے پوتوں کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ ابن کا اصل اطلاق حقیقی بیٹوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی معنی یہ ہے کہ اصل اس کے بیٹے، اور مجازی معنی جو ابن الابن پر بھی ہوتا ہے، لیکن جب حقیقی معنی مراد ہو گیا تو مجازی معنی یہاں پر ساقط ہو جائے گا۔ جیسے بیان فرما رہے یہاں پر کہ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، اگر کسی نے فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی، وَلَهُ بَنُونٌ، اور اس کے جو فلاں کے کچھ ایسے کچھ بیٹے ہیں، وَبَنُو بَنِيهِ، اور اس کے کچھ بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ، تو وصیت صرف اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، دون بنی بنیہ، نہ کہ اس کے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟ قال اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اور فلاں عورت کون ہے؟ وہ اجنبیہ ہے، فلاں عورت سے میں نکاح نہیں کروں گا، اور فلاں عورت کیا ہے؟ وہ اجنبیہ ہے، حال یہ ہے کہ اس نے اس سے زنا کر لیا، تو ایسی شخص صورت میں وہ کیا ہے؟ وہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر دیکھیں لفظ نکاح کا ایک حقیقی معنی کیا ہے؟ وطی کرنا، اور ایک اس کا معنی جو ہے مجازی معنی عقد نکاح کرنا۔ یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اجنبیہ ہے، وطی کا محل ہی نہیں ہے، وہ وطی کا محل ہی نہیں ہے، کیونکہ اجنبیہ سے زنا کرے گا تو حانث اجنبیہ حقیقی وطی کا محل ہے ہی نہیں، لہذا اس کے مجازی معنی متعین ہوں گے، اور مجازی معنی یعنی عقد نکاح پر محمول ہوگا، لہذا اگر اس نے اس سے جو ہے وطی کر لی تو وطی کرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں لفظ ینکحو کا حقیقی معنی یا مراد نہیں ہو سکتا، اجنبیہ ہے، تو اب یہاں پر کیا معنی مراد ہوگا؟ مجاز مراد ہوگا، مجاز کیا ہے؟ عقد نکاح۔ وقال اصحابنا، ہمارے صاحب فرماتے لو حلف لا ينکح فلانۃ وہی اجنبیۃ، کہ فلانی عورت سے نکاح نہیں کرے گا حالانکہ وہ اجنبیہ ہے، یہ قید لگائی اجنبیہ کی، کان علی ذالک علی العقد، تو اس کا قول یہ لفظ لا ينکح یہ عقد نکاح پر محمول ہوگا، دون الوطی، وطی پر محمول نہیں ہوگا، حتی لو زنا بہا، یہاں تک کہ اگر اس حالف نے اس سے زنا کر لیا، لا یحنث، تو وہ حانث یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہاں اس کا حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقی معنی تو یہاں متروک ہے، کیونکہ وہ اجنبیہ محل ہی نہیں ہے اس کا، تو اب یہاں مجازی معنی پر اس کا قول معتبر ہوگا، اور وہ عقد نکاح ہوگا تب وہ حانث ہوگا۔ وَلَئِن قال، اب کہہ رہے ہیں کیوں؟ لِعَدْمِ إِرَادَةِ الْوَطِي بِالْوَحِي بِالنِّکاح، کیونکہ نکاح کے ذریعے وطی مراد نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں وَلَئِن قال، نکاح کے ذریعے لفظ وطی مراد کیوں نہیں ہوگی؟ اجنبیہ ہے نا، اجنبیہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ اتنا پیچھے کہہ کے چلے آئے ہیں کہ حقیقت و مجاز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ہم آپ کے اوپر 3 اعتراض کرتے ہیں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے جو ہے کیا 3 جگہ پر جو ہے آپ نے حقیقت مجاز کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، پھر آپ یہاں کیا جواب دو گے حنفیوں؟
تو اب یہاں پر دیکھیے وَلَئِن قال، اگر کسی نے یہ کہا، کسی نے ایک قسم کھائی کہ میں اپنے قدم کو فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا، فلاں کے، پہلے یہاں پر سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ عموم مجاز کو، عموم مجاز کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں، لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس عام معنی کے فرد بن جائیں۔ عموم مجاز کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس عام معنی کے فرد بن جائیں، اس عام معنی کے فرد بن جائیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ یہاں مسئلوں میں دیکھیں، وضع قدم کہ کہا کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا جو ہے حقیقی معنی ہے ننگے پیر قدم رکھنا۔ ننگے پیر جو ہے، ننگے پیر قدم رکھنا یعنی بغیر موزے اور جوتے پہنے بغیر جو ہے اس کے گھر میں داخل ہونا، کیا ہے؟ اور بغیر سواری پر سوار ہوئے یہ جو ہے اس کے ننگے پیر گھر میں داخل ہونا، بغیر سواری پر سوار ہوئے ننگے پیر اس کے گھر میں داخل ہونا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ یعنی کہا کہ میں فلاں گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کا معنی کیا ہوں گے؟ ننگے پیر قدم رکھنا یعنی بغیر موزے پہنے اور جوتے پہنے اور بغیر سواری پر سوار ہوئے کیا ہے؟ اس کے گھر میں داخل ہونا، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور مجازی معنی کیا ہے؟ جوتے پہن کر سواری پر سوار ہو کر یہ داخل ہونا اس کے گھر میں، یہ مجازی معنی ہے۔ اچھا، اس کے جو ہیں حقیقت کے دو، ایک حقیقت متروک ہو چکی ہے، ایک حقیقی معنی حقیقت کے دو فرد بنتے تھے، حقیقت کے دو فرد بنتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ صرف جو ہے باہر سے قدم نہیں رکھوں گا، کہ اپنا باہر پورا بدن رہے اور صرف ایسی پیر رکھ دے، یہ ایک حقیقی معنی ہے۔ لیکن یہ حقیقی معنی متروک ہو چکا ہے عرف عام میں، کیا ہے؟ پورا بدن جسم باہر ہو اور پیر رکھے یہ مراد ہو، تو یہ مراد نہیں ہوتا، تو یہ متروک ہو گیا۔ تو اب وہ مجازی معنی جو مراد ہے وہ یہاں پر ہے کہ کہا گیا ہے کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کا ایک حقیقی معنی یعنی ننگے پیر کسی گھر میں داخل ہونا، ننگے پیر کسی کے گھر میں داخل ہونا۔ اور اس کے جو ہیں مجازی معنی یہ کیا ہیں؟ جوتے پہن کر سواری پر سوار ہو کر یہ اس طرح سے داخل ہونا، یہ مجازی معنی ایک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے فلاں کے گھر میں اگر اسی طرح داخل ہوتا، کون سا؟ ننگے پیر داخل ہوتا تو بھی آپ کہہ رہے ہیں حانث ہو جائے گا۔ اگر وہ جوتے پہن کر داخل ہو رہا ہے تب بھی حانث ہو جا رہا ہے، سوار ہو کر داخل ہو رہا ہے تب بھی حانث ہو جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے حقیقی معنی تو یہ تھے کہ وہ صرف ویسی داخل ہوتا تو حانث ہوتا۔ یہاں دیکھیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو گئے، کیا ہو گئے؟ دونوں جمع ہو گئے۔ ننگے پیر جا رہا ہے تب بھی حانث ہو رہا ہے، جوتے پہن کر جا رہا ہے تب بھی حانث ہو رہا ہے، سوار ہو کر جا رہا ہے تب بھی حانث ہو رہا ہے، ایک ہو گیا۔ اسی طرح کہا کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہروں گا، قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا۔ اب یہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اس کا فلاں کا گھر وہ اس کی اپنی ملکیت ہو، جہاں وہ رہتا ہو، اپنا مکان ہو اس کا، یہ حقیقی اس کے معنی ہیں، جہاں اس نے سکون اختیار کیے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے مجازی معنی یہ کہ کرائے پر لے کر رہ رہا ہے یا یہ کسی ادھار لے کر رہ رہا ہے، یہ اس کے مجازی معنی ہوئے دار مسکونہ کے، فلاں کا گھر۔ کہہ رہے ہیں اب وہ چاہے اس کی وہ ملکیت ہو، اس میں اگر وہ داخل ہوتا ہے تب بھی حانث ہو جاتا ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے کہیں پر اس میں داخل ہوتا ہے تب بھی حانث ہو جائے گا، اور ادھار لے کر کے رہ رہا ہے تب بھی حانث ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت و مجاز یہاں پھر جمع ہو گئے۔ اور آپ کہتے آ رہے تھے پیچھے سے حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہوتے ہیں، یعنی دار مسکونہ تھا۔ اچھا، اب جو ہے تیسرا مسئلہ تھا کہ کسی نے کہا کہ میرا غلام، اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، کیا ہے؟ نو یہ سمجھ میں آ گئی تھی، دو سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ کسی نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، جس دن فلاں آئے گا۔ تو اب یہ دن، یہ یوم، یہ لفظ یوم جو ہے اس کا حقیقی معنی ہے سفیدی، دن کا حصہ، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟
اور رات جو ہے یہ اس کا مجازی معنی ہے، رات اس کا کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص دن کے اندر آ جاتا ہے تب بھی وہ کیا ہو جائے گا، وہ اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، اور رات میں آئے گا تب بھی اس کا غلام آزاد ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی آپ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دونوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ان تینوں جو ہے اعتراض کے پہلے آپ ہمارے جواب دیجئے، کیا دیجئے، دیکھیں ہم اب ہاں حقیقی سب سے پہلے مسئلے کو دیکھ لیں، اس کا پھر جواب حل کریں۔ قسم کھائے گا کہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، اور قدم کے حقیقی معنی جو ہیں کہ وہ ننگے پیر قدم کر کے گھر میں داخل ہو، یہ اس کا حقیقی معنی۔ اور مجازی معنی یہ ہے کہ وہ جوتے پہن کر داخل ہو، سوار ہو کر داخل ہو، یہ اس کے معنی ہے۔ اب وہ چاہے وہ ننگے پیر داخل ہو تب بھی حانس ہو جا رہا ہے، ننگے پیر داخل ہو تب بھی حانس ہو رہا ہے، یا سوار ہو کر داخل ہو تب بھی وہ حانس ہو جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک تو یہ ہوتا اعتراض، اچھا اصل میں اعتراض تین لگاتار ہیں، پھر ان کے تین جواب دے رہے ہیں، اس لیے میں نے جو ہے تینوں کا ایک ساتھ ذکر کیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کہا کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہروں گا۔ فلاں کا گھر وہ ہے جو جس کی اس کی حقیقی ہو، جو اس نے اپنا بنایا ہو، ملکیت ہو اس کی، یہ اس میں داخل ہو تو حانس ہے۔ اگر کرائے پہ رہ رہا ہے یہ اس کا مجازی معنی ہے، عاریت پہ رہ رہا ہے مجازی معنی ہے، لیکن اگر اس میں داخل ہو تب بھی وہ حانس ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے مستاجر جو ہے وہ کرائے پہ لیتا ہے یا مستعیر عاریت پر لیتا ہے، وہ دونوں اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اب امام شافعی کے نزدیک کیا، اگر وہ کرائے والے یا عاریت پر اگر تھا اور وہ اس نے کہا کہ میں داخل نہیں ہوں گا تو وہ حانس نہیں ہوگا ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک۔ تیسرا کیا تھا، جس دن فلاں آئے گا تو میرا غلام آزاد ہے، اس کا غلام۔ اگر یہ دن کا، اس کا دن، یوم کا دن کا معنی کیا ہے، سفیدی والا حصہ جو دن کا روشن حصہ ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور رات میں یہ مجازی معنی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں دن میں آئے تب بھی اس کا غلام آزاد ہے اور رات میں آئے، فرماتے ہیں وَلَئِن قال، اگر یہ کہیں اذا حلف لا يضع قدمه فی دار فلاں، کہ جب کسی قسم کھانے والے نے قسم کھائی کہ اپنے گھر، اپنے قدم کو نہیں رکھے گا فی دار فلاں، فلاں کے گھر میں، یحنسو، تو وہ حانس ہو جائے گا، لو دخل حافیا، اس طور پر کہ اگر وہ داخل ہو جائے ننگے پیر، او متنعلا، یا جوتے پہن کر کے داخل ہو جائے، او راکبا، یا سوار ہو کر کے داخل ہو جائے۔ ایک ہو گیا ان کا اعتراض، جواب نہیں دے رہا ابھی، جواب آگے دیں گے۔ وَقَذَا لَوْ ایراد ثانی، لکھے آ رہا ہے نا، ایراد ثانی یعنی دوسرا اعتراض۔ وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَاں، اسی طرح اگر قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہرے گا، یحنسو، تو وہ حانس ہو جائے گا، لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ، اگر وہ گھر جو ہو فلاں کی ملکیت ہو، کیا ہو، فلاں کی ملکیت ہو، او کانت بِأُجْرَةٍ، یا وہ گھر فلاں کے لیے اجرت پر ہو، او عاریتاً، یا فلاں نے جو ہے اسے ادھار لے لیا ہو، تینوں میں داخل ہو جائے تو وہ حانس ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور یہ کیا ہے، حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تیسرا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَاں، اسی طرح اگر یہ کہا کسی نے کہ اس کا غلام آزاد ہے، یوم یقدم فلاں، جس دن فلاں آئے گا، جس دن فلاں آئے گا، فقدم فلان لیلا او نہارا، تو اب فلاں شخص کب آیا، دن میں آیا یا رات میں آیا، یحنسو، یحنس لکھا ہے یہاں پر، یاتق بین سطور میں لکھا ہے یاتق عبدہ، کیونکہ یہاں پر کیا کہا تھا اس نے، تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، اس کا غلام یہ تین اعتراض ہو گئے، صحیح ہے نہیں؟ اب قلنا سے اس کے جواب پیش کر رہے ہیں، فی جوابی ان ایراد الاول۔ چلیں پھر اس کے جواب ہم کل انشاءاللہ پیش کریں گے تینوں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔